بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کی پڑھائی شروع کریں گے۔ آپ کی اردو کی کتاب سریر خامہ کے نام سے ہے۔ یہ کتاب کا سر ورک آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اب آپ فہرست کھول کر دیکھیں گے۔ یہ آپ کی کتاب کی فہرست ہے جس میں اسباق کی فہرست دی گئی ہے۔ اب آپ کتاب کا صفحہ نمبر 2 کھولیں گے، ہم اس کی پڑھائی شروع کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی، یعنی رائٹر کا نام ہے۔ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن پاک نے اس کی شہادت دی اور کہا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے بڑے رتبہ پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا۔ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد کی قسم سے کوئی بھی چیز ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی کچھ بچ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے، تب گھر تشریف لے گئے۔ ان 2 پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی قرآن پاک میں جو بھی فرمایا گیا ہے، مسلمانوں کو جن نیک کاموں کا حکم دیا گیا ہے، جن اخلاق و عادات کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں۔ اگلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہربان، رحم دل تھے، خود بھوکے رہتے لیکن دوسرے لوگوں کو کھانا کھلاتے، اور فیاضی یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو جب تک اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دیتے، اس وقت تک ان کو چین نہ آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود رہتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ ایک دفعہ آپ کے یہاں ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ اس کو پلایا، وہ سب دودھ پی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بکری منگوائی، یہ اس کا دودھ بھی پی گیا۔ 7 بکریوں تک نوبت آئی، جب تک اس کا پیٹ نہ بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پلاتے گئے۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے۔ اپنے پھٹے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے۔ مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے اور خندق کے کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر بھی کام کیا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے اور دیکھتے کہ ان کو کوئی مسئلہ یا تکلیف تو نہیں ہے، ہر طرح سے ان کی خدمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے محبت رکھتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید فرماتے۔ فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو۔
اور سب سے خراب گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برائی کی جاتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی یعنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی حالت یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں، انہوں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادمہ کے لیے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اے فاطمہ، صفا کے غریبوں کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہوا ہے، تمہاری درخواست کیسے قبول کروں؟ غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دلجوئی فرماتے، اکثر دعا مانگتے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر کر۔ ایک بار ایک پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان میں سے کسی کے بدن پر کوئی ٹھیک کپڑا نہ تھا، ننگے بدن ننگے پاؤں۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر ہوا، پریشانی میں اندر گئے، باہر تشریف لائے۔ اس کے بعد سب مسلمانوں کو جمع کر کے ان لوگوں کی امداد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور جو ترکہ وہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو ان تین پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ تین بچے، یعنی وہ بچے جن کے والد فوت ہو جائیں ان کی بلوغت سے پہلے ہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت زیادہ شفقت فرماتے اور باقی لوگوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی بھی اپنی طرف سے بہت زیادہ مدد فرمائی، مظلوموں کی داد رسی کی، ان کی مدد کی اور ان کو حوصلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے، دوست، دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں تک سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گرفتار کر کے سامنے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ، اپنے چاہے دوست ہوں یا دشمن ہوں، سب کے ساتھ بہت زیادہ مہربان تھے، سب کے ساتھ ان کا رویہ مساویانہ تھا، یعنی برابر کا سلوک تھا، ایک ہی طرح کی نرمی تھی ان میں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا ہی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں اب ہم ریڈنگ کریں گے۔